بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی اور دن اور رات کا آنا جانا، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ آیات لأولی الالباب، اللہ فرماتا ہے عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ چاند سورج کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے مطابق رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے مطابق مولا کریم فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں سمجھنے کے لیے صرف آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری نہیں بلکہ دل کا کھلا ہونا بھی ضروری ہے۔ نگاہیں دو طرح کی، ایک ماتھے کی نگاہیں جو سامنے کا دیکھتی اور ایک دل کی نگاہیں ہیں جو ہدایت کو دیکھتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگوں کی آنکھیں ہیں یہ ضروری نہیں کہ سب لوگ ہتھیارے ہیں، ان میں بہت سارے اندھے، یعنی دیکھ کر کے بھی جس کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے وہ اندھا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی ماتھے کی آنکھیں تو نہیں لیکن دل کی نگاہیں کھلی ہیں، وہ ہدایت پا جاتے ہیں، اور انہی کو کہا گیا ہے وہ عقل والے لوگ ہیں جن کو اللہ کی نشانیاں سمجھ میں آ گئی۔ میرے عزیزوں، اس پوری کائنات کا نظام سمجھنے کے لیے لوگوں کی عمریں ختم ہو گئی، زندگیاں بیت گئی، کوئی سمجھ نہ سکا۔ اس کائنات کی وسعت تو بہت بہت بلند ہے، کہاں زمینوں کی پیدائش، کہاں آسمانوں کی تخلیق، کہاں چاند سورج ستارے، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن انسان خود اپنی حقیقت کے بارے میں سوچے تو اسی میں گم ہو کر رہ جائے گا۔ ہمارے اندر جو نسیں موجود ہیں جن میں خون دوڑتا ہے، اگر ان رگوں کو، ان نسوں کو نکال کر پھیلا دیا جائے تو تقریباً 1,00,000 کلومیٹر دوری تک کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ نہ معلوم نسیں ہیں، نہ معلوم رگیں ہیں، اور اتنی ہے کہ ان میں سے ایک نس کو اگر چھو لیا جائے تو وہ دوبارہ پھر نہیں زندہ رہ سکتی، کچھ اتنی نازک نسیں بھی ہیں۔ تو انسان کی تخلیق میں ہی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم نے تمہارے اندر نشانیاں رکھی ہیں، تمہیں نظر نہیں آتی؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی فرمایا، عارف ربانی ہوتا کون ہے؟ جس کو کہتے ہیں نا اللہ کو پہچاننے والا، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر چکا ہے، وہ کون ہے، کیسے حاصل کرتا ہے؟ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ آسان بات نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو پہچان لے یہ بھی آسان نہیں ہے، اسی میں زندگیاں گم ہو جاتی ہیں۔ ہم تو کھا رہے پی رہے اور یوں ہی عیش کر رہے ہیں، کبھی تو سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ خود کی تخلیق کے بارے میں کبھی ہم نے اپنے آپ سے بھی نہیں سوال کیا، ہمیں تو آنکھیں کیوں ملی ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ ہمیں یہ 2 ہاتھ کیوں دیے گئے ہیں، ہمارے یہ 2 ٹانگیں کیوں ہیں؟ ہر چیز کی حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں، اور اسی حقیقت کو پہچانتے پہچانتے انسان سمجھ جائے گا کہ اس طرح کی تخلیق پوری کائنات مل کر کے بھی نہیں کر سکتی۔ روبوٹ بنایا جا سکتا ہے لیکن فیلنگ والا انسان کبھی نہیں بن سکتا۔
یہ تخلیق صرف رب العالمین کی. باقی ساری چیزیں تو چھوڑو، تمہارے اندر جو حس کا مادہ ہے، یعنی احساس کرنے کی جو تمہارے اندر طاقت ہے، سونگھنے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، چھونے کی، یہ سب اپنی جگہ پر. ایک عام انسان کی جو میموری ہے، جو میموری پاور ہے، دماغ، دنیا کے سارے کمپیوٹر میں جتنی بھی بڑی سے بڑی آپ میموری کی چپ ہوتی ہوں یا جو بھی، ان سب کو ملا کر کے ایک دماغ کے برابر کی میموری نہیں پیدا کر سکتے. اتنی بڑی میموری صرف ایک چھوٹے سے دماغ کے اندر ہے. آج پتہ ہے کمپنیوں کا ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے کئی 100 ایکڑ زمین پر وہ سینٹر بنائے جاتے ہیں جہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے. یعنی پورا ڈیٹا محفوظ رکھنے کے لیے پلانٹ رہتے ہیں، پھر ان کو اے سی میں رکھا جاتا ہے ٹیمپریچر میں، اور ایک مرتبہ اگر ان میں سے ڈیٹا اڑ گیا تو مشکل ہے دوبارہ لایا جائے. اور آپ کو پتا ہے میرے عزیزو، بغیر کسی محنت کے تمہارے پاس اتنا ڈیٹا محفوظ ہے، اتنا ڈیٹا محفوظ ہے، اتنا ہے کہ نہ اس میموری پاور کو یوز کرنے کے لیے تمہیں انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، نہ کرنٹ کی ضرورت ہے. جب تم نے چاہا، سوچا، تمہارے ذہن میں ساری چیزیں آ گئی، اس وقت کی بھی آ جاتی ہیں جب تم ابھی 4 سال کے تھے. عقل سنبھالا، ہوش سنبھالا، اس وقت سے لے کر کے آخر زمانے تک کی چیزیں ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں حفظ قرآن کے لیے گیا تھا تو جو طلبہ پڑھتے تھے قرآن، اور اتنا موٹا قرآن ہے اور 30 پارے ہیں، دیکھ کر کے مجھے بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ کیسے یاد کر لیتے ہیں، اتنا پورا یاد ہوتا ہے. تو میں تعجب سے جو حفظ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بغل میں بیٹھ کر قرآن ان کے ہاتھ سے لے کر کے پیچھے سے پلٹ کر کے پوچھتا تھا، یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو، تو وہ سب پڑھ کے سناتے. پھر مجھے حیرت ہوتی اتنا کیسے محفوظ ہو جاتا ہے. وہ جب ہم عقل کا استعمال کرتے تو ہمارے جو سینئر ساتھی ہوتے وہ کہتے یہ سب چھوڑ دے، پڑھنے لگ جا، وہ تجھے بھی یاد ہو جائے. یہ سب کے لیے آسان ہے. اور اس کے بعد جب ہم بھی پڑھنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ دے، 1.5 سال کے اندر پورا قرآن محفوظ ہوا، اور برسوں بیت گئے، آج بھی وہ قرآن اسی میموری میں موجود ہے. میرے عزیزو، قرآن عظیم کے 30 پارے یہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کی ساری معلومات جو بندہ پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، سب چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اور ہمارے پاس ایک اور چیز ہے کہ ڈیلیٹ کرنے کا آپشن آپ کو دیا نہیں ہے. ہاں، تم اپنے آپ سے بھول نہیں سکتے جب تک اللہ نہ بھلا دے. کوئی چیز تم خود اپنی طاقت سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. حال تو یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی بڑی بڑی میگا بائٹ مشینیں لے لو، اگر وہ فل ہو گئی تو کچھ تو میموری کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، نہیں تو نیا ڈیٹا اس میں نہیں آئے گا، اسپیس خالی نہیں ہے. لیکن آج تک کسی انسان کے دماغ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ میموری ختم ہو گئی، اسپیس خالی نہیں ہے، بلکہ اس پر ڈالتے جاؤ. دنیا بھر کی چیزیں وہ دماغ ہے کہ ایکسپٹ کرتا چلا جاتا ہے. آج تک اتنی بڑی پاورفل میموری دنیا میں کہیں پر ایجاد نہیں ہے، اور یہ تمہارا خاصہ ہے. اللہ نے یہ نعمت انسان کو خاص عطا کیا، انسان کے لیے ہے. آپ کو پتا ہے ایسے بڑے بڑے علماء اکابرین کو ہم نے پڑھا ہے تاریخ میں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے.
5,00,000 حدیثیں. یہ تو زمانے قدیم کی باتیں ہم سنتے آئے ہیں. میموری پاور کتنا تھا. میرے خود استاد ہیں, آج بھی وہ موجود ہے, اللہ ان کی عمر دراز کرے, مصر میں. جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو تقریباً 42 یا 43 سندوں تک کہ ان سے ان کے شیخ نے, ان کے شیخ نے, ان کے شیخ نے, وہ سند پہنچاتے پہنچاتے رسول اللہ تک بیان کرتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں, سند بیان کرنا یہ تو آسان بات ہو گئی کہ اس حدیث کی سند یہ ہے, اس حدیث کی سند یہ ہے. حیرت کی بات یہ ہے ان 42 سند میں جتنے راوی آتے ہیں ہر ایک کی وہ پیدائش کی تاریخ بھی بتاتے ہیں, وفات کی تاریخ بھی بتاتے ہیں. دیکھ کر ہم آشش کر جاتے ہیں. ہر ایک کی تاریخ پیدائش یاد رکھنا, ہر ایک کی تاریخ وفات یاد رکھنا. اور پھر ایسا نہیں کہ ایک سند یاد کر لیا رٹا مار کر کے. ہر حدیث کی سند الگ ہے, ہر حدیث کی سند الگ ہے. اور اس طرح کی ہزاروں حدیث کے وہ حافظ آج بھی موجود ہیں. یہ میموری پاور کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہاری ذات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں, تم سمجھتے کیوں نہیں, تمہیں احساس کیوں نہیں ہے. اللہ کی نشانیاں ہیں. کیا آج تک دنیا میں دیکھا ہے اس طرح کی کوئی دوسری مخلوق جو تمہاری طرح کی ذہنیت رکھتی ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو سینس دیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں.